حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کا مکمل ایمان افروز واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ آپ کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا جاتا ہے۔ یہ لقب کسی عام انسان کو نہیں ملا، یہ اس بندے کو ملا جس نے ہر آزمائش میں خود کو سچا ثابت کیا۔ آپ کا زمانہ بت پرستی کا زمانہ تھا۔ لوگ پتھر کے بت بناتے، انہیں سجاتے اور پھر انہی کے سامنے جھک جاتے۔ آپ کے اپنے والد آزر بھی بت تراشنے کا کام کرتے تھے۔ گھر کا ماحول بھی شرک سے بھرا ہوا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے سچ کی تلاش میں تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ جو چیز خود اپنے آپ کو نہ بچا سکے وہ انسان کی مدد کیسے کرے گی۔ انہوں نے اپنی قوم سے سوال کیا، انہوں نے اپنے والد سے سوال کیا، انہوں نے سورج، چاند اور ستاروں پر غور کیا اور آخرکار اس نتیجے پر پہنچے کہ حقیقی رب صرف ایک اللہ ہے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا تو قوم نے ان کا مذاق اڑایا، لیکن وہ ڈرے نہیں۔ ایک دن انہوں نے تمام بڑے بتوں کو توڑ دیا، صرف ایک بڑا بت چھوڑ دیا۔ جب قوم نے پوچھا تو فرمایا، اس بڑے بت سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتا ہے۔ قوم لاجواب ہو گئی، لیکن سچ ماننے کی بجائے غصے میں آگ بگولا ہو گئی۔ فیصلہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ بہت بڑی آگ جلائی گئی، اتنی بڑی کہ اس کے قریب جانا بھی ممکن نہ تھا۔ آپ کو منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینکا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ گلزار بن گئی۔ یہ اللہ کے دوست کی پہلی بڑی آزمائش تھی۔ وقت گزرتا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی حضرت سارہ علیہ السلام سے ہوئی، لیکن لمبا عرصہ گزر گیا اور اولاد نہ ہوئی۔ وہ بوڑھے ہونے لگے، لیکن ان کے دل میں اولاد کی خواہش باقی تھی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی
حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ خوشی ناقابل بیان تھی۔ بڑھاپے میں ملی ہوئی اولاد دل کا ٹکڑا ہوتی ہے، لیکن اب بھی آزمائش ختم نہیں ہوئی تھی۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام اور ننھے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آئے۔ وہ جگہ آج کا مکہ تھا، لیکن اس وقت وہاں نہ پانی تھا، نہ لوگ، نہ درخت۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ ہاں، تو انہوں نے کہا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پانی ختم ہو گیا۔ ننھے اسماعیل علیہ السلام پیاس سے بلکنے لگے۔ ماں صفا پہاڑی پر دوڑیں، پھر مروہ پہاڑی پر گئیں، 7 چکر لگائے۔ اللہ کو ماں کی بے بسی پسند آئی۔ ننھے اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ بھی ایک عظیم معجزہ تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہونے لگے۔ وہ فرمانبردار اور نرم دل بیٹے تھے، اپنے والد سے بے حد محبت کرتے تھے۔ پھر وہ وقت آیا جو پوری انسانیت کے لیے امتحان بن گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ خواب عام نہ تھا، یہ اللہ کا حکم تھا۔ انہوں نے کئی راتیں یہ خواب دیکھا۔ اب کوئی شک باقی نہ رہا۔ سوچئے، جس بیٹے کے لیے برسوں دعا کی، جسے اللہ نے معجزانہ طور پر عطا کیا، جسے بے آب و گیا وادی میں چھوڑا، اور پھر جوان ہوتے دیکھا، اب اسی کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ یہ ایمان کی آخری حد تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے مشورہ کیا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے ابا جان، جو حکم ملا ہے کر گزریں۔ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا
جہاں باپ اور بیٹے دونوں کامیاب ہو گئے۔ وہ منا کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں شیطان آیا۔ اس نے کہا، یہ کیسا ظلم ہے، یہ کیسی محبت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں مار کر اسے بھگا دیا۔ پھر وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس گیا۔ انہوں نے بھی اسے رد کر دیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا۔ انہوں نے بھی شیطان کو ٹھکرا دیا۔ آج بھی حاجی انہی مقامات پر رمی کرتے ہیں۔ آخر وہ لمحہ آ پہنچا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، میرا چہرہ نہ دیکھیں، کہیں دل کمزور نہ پڑ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ چھری چلائی لیکن چھری نے کام نہ کیا۔ انہوں نے زور لگایا لیکن اللہ نے چھری کو حکم دیا تھا کہ نہ کاٹنا۔ اسی لمحے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ یہ صرف امتحان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک عظیم دمبا بھیج دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اسے ذبح کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ ایک کھلا امتحان تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ یہی وہ واقعہ ہے جس کی یاد میں ہر سال عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، قربانی اپنی خواہشات کو چھوڑنے کا نام ہے۔ قربانی اللہ کی رضا کو اپنی محبتوں پر ترجیح دینے کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ ایمان صرف زبان کا نام نہیں بلکہ عمل کا نام ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سکھایا کہ اولاد کو بھی اللہ کی رضا پر راضی ہونا چاہیے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے سکھایا کہ اللہ پر بھروسہ کبھی ضائع نہیں جاتا۔ یہ تینوں کردار ایمان کی مکمل تصویر ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان عطا فرمائے جو آزمائش میں مضبوط رہے، جو مشکل میں صبر کرے، جو اللہ کی رضا کو سب سے مقدم سمجھے۔ آمین یا رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ۔